بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا اور ایک عظیم جو مہینہ آ رہا ہے اس کے استقبال کے موضوع پر یہ خصوصاً پروگرام آپ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یعنی جو عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بعض چند حرکات کی صورت میں چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کے بیچ میں جسم اور روح کی بالادگی کا ایک تصور کار فرما ہے۔ ایک تصور کار فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شاہکار تخلیق انسانی کو وہ مقام علیہ پر فائز کرنا چاہتا ہے، اور اپنی اس عظیم شاہکار تخلیق انسانی کو عالم ناسوت سے نکال کر عالم لاہوت اور عالم ملکوت پر پرواز کرانا چاہتا ہے۔ بے شک اور اس کے لیے جسم کے ظاہر اور باطن کی تطہیر اور تزکیہ نفس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی امت محمدیہ کے لیے جن عبادات کا نظام عبادات عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمایا۔ تو احباب گرامی، اسی نظام عبادات میں سے جو عناصر ہیں ان میں سے ایک عظیم عنصر جو ہے وہ روزہ ہے۔ بے شک۔ وہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ بے شک۔ اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کا انتظار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑی یعنی چاہت سے کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے جیسا کہ آپ نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے کہ میرے صحابہ ایک عظیم جو ہے ماہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو احباب گرامی، اب ایسا عظیم مہینہ جو رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر اور مغفرتیں لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کا ہم نے استقبال کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ روزمرہ کے جو ہمارے معمولات کے کام کاج ہیں ہمیں انہیں مختصر کرنا ہے، اور جن لوگوں کے ہاں ملازمین ہیں ان کو بھی وقت دینا ہے کہ وہ اس عظیم ماہ میں اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ یعنی جیسے آپ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ ایک عظیم رات ہے جو کئی ہزار مہینوں سے افضل ہے، تو اب اس کے لیے اپنے جو آپ کے معمولات ہیں ان میں سے آپ نے ان کو مختصر کرنا ہے، اپنے جو ملازمین ہیں ان کو بھی وقت دینا ہے، اور جو آپ نے اپنے یعنی بازار سے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور جو روزمرہ کے معاملات کرنے ہیں وہ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے کیونکہ چند ہی دنوں کے بعد وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے ساری جو مصروفیات ہیں ان کو کم سے کم کر رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس عظیم ماہ مبارکہ میں یعنی آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اللہ کی خوب رحمتوں کو سمیٹ سکیں اور خوب اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کر سکیں، کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں سب سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی پاک کلام کی تلاوت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے اس مبارک مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، اور جس لحاظ سے بھی ہو سکے آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت اس ماہ مبارکہ کے لیے آپ نے رکھنا ہے اور باقی مصروفیات کو کم کرنا ہے۔